اور اپنے بچوں کی خاطر، اپنے شوہر کی خاطر، اپنا گھر بچانے کے لیے وہ اپنی جان دے رہی ہے۔ اور جو اس نے الزام لگائے وہ بالکل درست ہیں، وہ مجھے 10 سال سے کہتی رہی لیکن میں اسے سنپ کرتا رہا۔ جی بالکل، ہر دفعہ میں اسے کہتا تھا کہ میری ہمارے گھر کی ایک عزت ہے، ہماری ایک بہت بڑی فیملی ہے، ہمارے ایک بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے، اس لیے تم چپ رہو۔ میری بہن نے میرے باپ کو باہر بلایا تو میری بیوی کو ادھر ادھر ٹچ کرنا شروع کر دیا، اور وہ خلا لے چکی ہیں۔ انہوں نے مجھے بعد میں فون پہ کہا کہ مجھے دل چاہتا ہے میں خودکشی کروں۔ آفس میں کام کرتی تھی، اس ایک عورت سے انہوں نے بلیک میل کر کے شادی بھی کی، اور ہر دفعہ کہہ کے گئی کہ اپنی بیگم کو بچا کے رکھنا، تمہارا باپ اچھا آدمی نہیں ہے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ کس طرح ہو سکتی تھی جب میری بیوی کی عزت ہی ایک گھر میں محفوظ نہیں ہے، عزت ہی تار تار کر دی انہوں نے، عزت کو ہی انہوں نے اچھالنا شروع کر دیا، تو کس طرح سے یہ ہو سکتا ہے؟ وہ عورت بھی ہمارے گھر سے بہت زیادہ تنگ ہے، اس کی ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں، نہیں بھی تنگ ہے۔ اور جو میرے 7 سال پہلے میرے دوسرے بھائی کی شادی ہوئی تھی شہنشاہ کی، وہ اس کی بیوی بھی اتنی ہی تنگ ہے۔ ویڈیو پر آنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں MD نیوز ٹی وی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا دلشاد۔ ناظرین، آپ نے کل آمنہ تیمور کی باتیں سنی جس نے اپنے سسر پر بہت گھنونے الزامات لگائے کہ ایک سسر نے اپنی بہو کے ساتھ جنسی ہراسگی کی، ان کو جنسی طور پر ہراس کیا، ہر وہ کام کیا جو ایک برا آدمی کر سکتا تھا۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں معروف بزنس مین ریاست علی بھٹی کے صاحبزادے تیمور ریاست بھٹی۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ اصل معاملہ کیا ہے، اصل حقیقت کیا ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ تیمور صاحب، آپ کی بیگم نے آپ کے باپ کے اوپر اتنے گھنونے الزامات لگائے کہ آپ کے باپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی، اس کو مارا پیٹا، آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں اسی لیے یہاں پہ کھڑا ہوں، اور میری بیگم نے جو الزامات لگائے وہ بالکل درست ہیں۔ اسی لیے ایک عورت کو یہ عورتیں خودکشی کر لیتی ہیں کیونکہ ان کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس جو ہے آج کل بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور ڈومیسٹک وائلنس کی خاطر عورتیں اپنی جان گوا دیتی ہیں، اور اپنے بچوں کی خاطر، اپنے شوہر کی خاطر، اپنا گھر بچانے کے لیے وہ اپنی جان دے دیتی ہیں۔ اور جو اس نے الزام لگائے وہ بالکل درست ہیں، وہ مجھے 10 سال سے کہتی رہی لیکن میں اسے سنپ کرتا رہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن جب میری والدہ فوت ہوئی تو میرا والد ایک عجیب انسان بن گیا، اس نے عجیب طریقے سے بیہیو کرنا شروع کر دیا۔ آپ کی والدہ کی وفات کے بعد؟ ہاں، میری والدہ کی وفات کے بعد انہوں نے، والدہ کی وفات سے پہلے تو میں ان کو ہر بات پہ ڈانٹتا رہا اپنی بیوی کو کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ آپ کی نہیں ہے۔ مسز نے مجھے کل بتایا کہ 10 سال سے یہ معاملہ جاری تھا، میں اب جب اپنے شوہر کو بتاتی تھی وہ ٹال جاتے تھے، کہتے تھے میری خاطر، میری عزت کی خاطر چپ رہو۔ اس میں کیا حقیقت ہے؟ جی بالکل، ہر دفعہ میں اسے کہتا تھا کہ ہمارے گھر کی ایک عزت ہے، ہماری ایک بہت بڑی فیملی ہے، ہمارے ایک بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے، اس لیے تم چپ رہو، اس معاملے کو اچھالنا نہیں ہے، اس معاملے کو دبانا ہے، میں ان سے بات کروں گا۔ میں ان کو اتنی بات کر کے چپ کروا دیتا تھا۔ لیکن جب یہ 18 دسمبر کو ایک واقعہ پیش آیا جس میں میری ہر حد کراس ہو گئی، میرے جو چیزیں تھیں میری سب ختم ہو گیا، مجھے لگا کہ زندگی ختم ہو گئی ہے، اور مجھے لگا کہ میں جیسے اس دنیا میں جی نہیں رہا ہوں، مجھے لگا کہ میں انصاف نہیں دلوا پا رہا ہوں اپنی بیوی کو۔ ایک یہ بات ہے کہ بہنوں نے لڑائی کی، ہاں جی، بہنوں نے دوسری جو بات ہے آپ کے باپ کی جو ہے جنسی ہراسگی کی، کیا وہ بھی 18 کو یہ واقعہ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ جب میرے باپ نے بہنوں کی لڑائی میں آ کے جب میری بہن نے میرے باپ کو باہر بلایا تو میری بیوی کو ادھر ادھر ٹچ کرنا شروع کر دیا، اور اسے جب مذمت کی تو اسے مارنا شروع کر دیا۔ بیوی کو؟ جی بالکل، ان کو، اور جب اس نے مذمت کی تو اس کو مارنا شروع کر دیا، اور اپنی بیٹیوں کو بھی بلا لیا تینوں کو کہ ان کو مارو، اس کو اتنا مارو۔ یعنی کہ پہلے ان کے ساتھ غلط کچھ کرنے کی کوشش کی، جب ناکام ہوئے تو بیٹیوں کو بلوا لیا۔ بیٹیوں کو بلوا لیا۔ کیا کہا؟ اصل میں بیٹیاں بھی باپ کو اتنی شے دیتی ہیں جتنی کہ باپ کو ذرا سا کچھ کہتی ہیں تو باپ مارنے کو آ جاتا ہے سب کو۔ یہ ہمارے گھر کا پتہ نہیں کون سا رول ہے ہمارے۔ آپ کی بیگم نے ایک اور الزام لگایا کہ آپ کی جو تینوں بہنیں ہیں ریاست علی بھٹی کی، تینوں صاحبزادیاں ہیں،
یہ طلاق یافتہ ہے؟ جی بالکل یہ طلاق یافتہ ہے، بلکہ ان کے دمادوں کو بھی اگر بلا لیا جائے، ریاست بھٹی کے ایکس دمادوں کو بھی بلا لیا جائے تو وہ بھی آ کے یہاں پہ بیان دے دیں گے کہ ان کے ساتھ کتنی غلط حرکتیں ہوئی ہیں اور کتنا غلط سب کچھ انہوں نے کیا ہے۔ یار ایسی کیا وجہ ہے؟ اور میں آپ کو کچھ اور بھی بتانا چاہتا ہوں، میرے بڑے بھائی ہیں جو کہ طلاق یافتہ ہیں، سب سے بڑے بھائی ہیں، وہ بھی طلاق یافتہ ہیں، ہمایوں ریاست اس کا نام ہے، اور وہ اپنے باپ کے کہنے پہ آ کے اس نے اس کو بھی طلاق دے دی، اپنی پہلی بیوی کو۔ اچھا ان کے ساتھ بھی اسی طرح؟ آپ کی مسز نے کل مجھے بتایا کہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح کے معاملات ہوئے؟ جی ان کے ساتھ بھی اسی طرح کے معاملات ہوئے، ان کے 2 بچے ہیں اور دونوں جوان ہیں، ایک 17 سال کی بیٹی ہے، ایک 18 سال کا بیٹا ہے ماشاءاللہ ان کا، اور وہ دونوں نہ اپنے دادا سے ملنا چاہتے ہیں نہ اپنے باپ سے ملنا چاہتے ہیں، اب وہ ان کا فون بھی نہیں اٹھاتے۔ یعنی کہ جو آپ کی بھابھی ہیں بڑی، وہ بھی ان سارے معاملات سے گزر چکی ہیں؟ جی بالکل، وہ ان سارے معاملات سے گزر کے اس گھر کو چھوڑ کے جا چکی، خلا لے چکی ہیں، اور وہ خلا لے چکی ہیں۔ انہوں نے مجھے بعد میں فون پہ کہا کہ مجھے دل چاہتا ہے میں خودکشی کر لوں۔ میرا باپ ایک پہلے سے ہی حسن کا ایک ایسا عادی تھا اور اس طرح کی چیزوں میں انڈلج تھا، میری ماں کی زندگی میں انہوں نے ایسی حرکتیں کی کہ وہ عورتیں ساری جو جب بھی کاروبار کرتے تھے، جو عورتیں ان کے آفس میں تھیں، آفس میں کام کرتی تھی، اس ایک عورت سے انہوں نے بلیک میل کر کے شادی بھی کی۔ میری والدہ بہت شریف عورت تھی اور وہ اس صدمے سے مر گئی جب انہوں نے سنا کہ ان کے یہ میرا باپ اس ٹائپ کا بندہ ہے اور اس کے یہ ناجائز تعلقات رکھتا ہے اور ناجائز چیزوں میں انوالو ہے۔ نہیں لیکن آپ کا واقعہ تو ابھی ہوا، اور آپ کی مسز نے مجھے کل بتایا کہ آپ کی والدہ کا فوت ہوئے 2 سال گزر گئے۔ جی بالکل، 2 سال پہلے وہ ایک ہارٹ فیلئر سے فوت ہوئی، اور وہ اس سے پہلے مجھے کہتی رہی کہ تمہارا باپ اچھا آدمی نہیں ہے، اپنی بیگم کو بچا کے رکھنا اس سے، اور ہر دفعہ کہہ کے گئی کہ اپنی بیگم کو بچا کے رکھنا، تمہارا باپ اچھا آدمی نہیں ہے، یا تم اسے گھر سے لے کے چلے جاؤ۔ یعنی کہ وہ بھابھی والے معاملات ان کے علم میں تھے؟ علم میں تھے، ان کے علم میں تھے، اسی لیے انہوں نے مجھے یہ باتیں کہی نا کہ آپ یہاں سے لے کے چلے جاؤ۔ تیمور صاحب یہ سارے معاملات آپ ایک چوراہے پر لے آئے، سرے بازار لے آئے، بڑا خاندان، بڑا بزنس، تو کیا یہ بات گھر میں بیٹھ کر سیٹل ہو سکتی تھی؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ کس طرح ہو سکتی تھی جب میری بیوی کی عزت ہی ایک گھر میں محفوظ نہیں ہے، عزت ہی تار تار کر دی انہوں نے، عزت کو ہی انہوں نے اچھالنا شروع کر دیا، تو کس طرح سے یہ ہو سکتا ہے؟ اور جو میرا دوسرا بھائی ہے شہنشاہ، یعنی نئے بھی بہت تنگ ہے، نہیں بھی تانگ ہے، اور جو میرے 7 سال پہلے میرے دوسرے بھائی کی شادی ہوئی تھی شہنشاہ کی، وہ اس کی بیوی بھی اتنی ہی تنگ ہے، اس کی بھی ہمارے پاس آڈیو ریکارڈز موجود ہیں کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، یہ سب کو ہم سنوا دیں گے، نیکسٹ ویڈیو میں سنوا دیں گے، یا جب آپ کہیں گے ہم پروف آپ کو پرووائڈ کر تو دل پھٹنے آیا، بس یار تو دل پھٹنے کو آیا کہ ایک باپ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ سر میں اور نہیں کچھ کہنا چاہتا۔ بس میرے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ دے، بہت برا ہوا ہے آپ کے ساتھ۔ یہ تھے میرے ساتھ موجود تیمور بھٹی، جن کی بیوی کو ان کے سسر نے جنسی ہراسگی کا نشانہ بنایا۔ حوا کی بیٹی آمنہ تیمور 10 سال تک یہ ظلم برداشت کرتی آئی، لیکن آخر ظلم ایک دن ختم ہونا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے اور انہیں انصاف دلائے۔ میری اعلیٰ حکام سے اپیل ہے، خدا را اس معاملے کو پریورٹی پر دیکھا جائے اور انہیں انصاف دلایا جائے تاکہ ان کی عزت سرے بازار نیلام نہ ہو۔ آپ نے ناظرین ساری باتیں سنی، کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔